ناظرین، بڑھتے ہیں روایت کے اگلے حصے کی جانب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، درمیان اس کی آئین کے کتب ہوگا کافر اور پڑھ لے گا اسے ہر مومن، خواہ وہ کتب کرنا جانتا ہو یا کتب کرنا نہ جانتا ہو۔ ناظرین، روایت کے اس حصے کو ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم اس میں استعمال ہونے والے الفاظ کو نہیں سمجھ لیتے۔ اور اس سے پہلے ایک بات جو واضح کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اس بارے میں اسی ملا طبقے نے لوگوں کو ایک ایسی غلط فہمی کا شکار کیا ہوا ہے کہ کسی کو حقیقت کا علم ہی نہیں، جس کی وجہ سے اکثریت گمراہی کی گاٹیوں میں چلی گئی۔ وہ بات غلط فہمی کم اور ایک عقیدے اور نظریے کی حیثیت زیادہ رکھتی ہے کہ دجال کی آنکھوں کے درمیان یعنی اس کے ماتھے پر کافر یا کفر یا پھر کاف فا را لکھا ہوگا اور اس کو تمام کے تمام مسلمان پڑھ لیں گے، خواہ وہ پڑھے لکھے ہوں یا پھر نہ ہوں۔ ناظرین، ان کے اسی عقیدے اور نظریے کی وجہ سے عام عوام فتنہ دجال سے بالکل بے فکر ہو گئی۔ اس کی وجہ یہی بنی کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ تم تو مسلمان ہو اور دجال جب بھی آئے گا اس کے ماتھے پر کفر لکھا ہوا تم پڑھ لو گے، یوں تم پر دجال واضح ہوگا اور صرف کافر ہی نہیں پڑھ سکیں گے اور وہ اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ان کے نزدیک مسلمان کی تعریف کچھ یوں ہے کہ مسلمان وہ کہلاتا ہے جو دین اسلام کا ماننے والا ہو۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ جیسے دنیا میں باقی مذاہب موجود ہیں جنہیں آپ ہندوازم، ہندوتوا، بدھزم، پارسی، یہودی یا عیسائی وغیرہ کا نام دیتے ہیں یا ان ناموں سے جانتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک دائرہ ہے، ایک گروہ ہے جس میں داخل ہونے کا ایک رستہ ہے جو کہ کلمے کا اقرار، اور باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں۔ اس دائرے کا نام اسلام ہے۔ جو بھی اس دائرے میں داخل ہوگا وہ مسلمان ہے اور جو اس دائرے کے باہر ہے وہ کافر ہے۔ یوں جب دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، وہ تمام کے تمام لوگ پڑھ لیں گے جو اس دائرے میں موجود ہوں گے، خواہ وہ پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں، اور وہ تمام کے تمام انسان، وہ تمام کے تمام لوگ جو اس دائرے میں موجود نہیں ہیں، جو اس دائرے سے باہر ہیں، وہ تمام کے تمام کافر ہیں، اس لیے وہ نہیں پڑھ سکیں گے، اور پھر دجال کے فتنے کا شکار وہی لوگ ہوں گے۔ ناظرین، انتہائی دکھ اور افسوس اور اس سے بھی بڑھ کر پریشان کن بات یہ ہے کہ نہ صرف پوری دنیا میں اسلام کے بارے میں یہی نظریہ رکھا جاتا ہے، یہی تصور پایا جاتا ہے، بلکہ جو لوگ خود کو مسلمان کہلواتے ہیں وہ بھی اسی نظریے و تصور پر قائم ہیں۔ حالانکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو قرآن سے یہ بات بالکل کھل کر سامنے آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سختی سے اس سے منع کیا تھا کہ جیسے یہود و نصارہ نے اسلام کو یہود اور عیسائیت کے نام پر دائروں میں بند کر دیا اور ان کے نزدیک وہی دائرہ اسلام اور اسی دائرے والے اللہ کے چہیتے اور باقی سارے انسان کافر و جہنمی ہیں، تم ایسا مت کرنا۔ لیکن خود کو مسلمان کہلوانے والوں نے بھی بالکل وہی کیا کہ باقی مذاہب کی طرح اسلام بھی ایک دائرے کا نام ہے، ایک دائرے کو اسلام قرار دیا، اسلام کا نام دے دیا۔ جو اس دائرے میں داخل ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کا چہیتا، اور باقی سب کے سب انسان جو اس دائرے سے باہر ہیں وہ بدترین کافر و مشرک اور جہنم میں جائیں گے۔ کسی کو یہ علم ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا، لفظ اسلام کے معنی کیا ہیں اور مسلم کے معنی کیا ہیں۔ یہ تمام کے تمام الفاظ اشیاء کی پہچان کے لیے ان کے نام نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اسماء ہیں، یعنی یہ تو صفات ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دو ٹوک الفاظ میں صراحت کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ کے ہاں صرف ایک ہی دین قابل قبول ہے اور وہ ہے اسلام۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، قابل قبول نہیں ہے اس کے علاوہ۔
لیکن ناظرین اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام کا مطلب وہی ہے جسے آج پوری دنیا کے انسان اسلام قرار دینے پر بازد ہیں۔ بے شک پوری دنیا اسے اسلام قرار دے، پوری دنیا اسے اسلام سمجھتی ہو، لیکن اللہ انسانوں کی اکثریت کے نزدیک اسلام کے تصور کو تسلیم نہیں کرنے والا اور نہ ہی اس بنیاد پر فیصلہ سنانے والا ہے۔ چونکہ اکثریت کے نزدیک اسلام کا تصور یہ ہے تو یہی اسلام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کے ہاں اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں، تو اللہ نے یہ بات بھی صراحت کے ساتھ واضح کر دی کہ اللہ کے ہاں اسلام ہے کیا؟ اسلام کہتے ہیں خود کو ہر لحاظ سے اس کا محتاج بنا دینا، جس کا محتاج بنانے سے زمین و آسمان اور خود انسان کے جسم میں قائم توازن برقرار رہے، اس کائنات میں ہر شے سلامت رہے، کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کسی بھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ کون ہے، کیا ہے، وہ کیا شے ہے جس کا تم نے خود کو محتاج بنانا ہے، کہ تم جب خود کو اس کا محتاج بناؤ گے، ہر لحاظ سے اس پر توکل کرو گے، اسی کا محتاج بناؤ گے، تو اس دنیا کی زمین و آسمان کی، اس کائنات کی ہر شے سلامت رہے گی تمہارے سمیت، دنیا میں بھی تم سلامت اور آخرت میں بھی سلامت رہو۔ وہ کیا ہے ناظرین؟ وہ فطرت ہے، جیسا کہ سکرین پر نظر آنے والی آپ آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں کہتے ہیں بس قائم ہو جا، یعنی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو ڈٹ جا، اپنے رخ کو ہر طرف سے ہٹا کر، ہر طرف سے کٹ کر، بالکل ایسے جیسے کہ دنیا میں اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے دین کے، اس طرح ہر طرف سے کٹ کر یک رخ ہو کر ڈٹ جا، قائم ہو جا دین کے لیے۔ دین کیا ہے؟ اس کا جواب بھی ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا کہ دین وہ فطرت تھی، دین فطرت تھی، وہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو وجود دیا، یعنی جیسے انسان اللہ کے وضع کردہ قانون سے پیدا ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے والدین کے ہر لحاظ سے مکمل محتاج ہوتے ہیں جب تک کہ خود مختار نہ ہو جائیں، بالکل اسی طرح خود کو فطرت کا محتاج بنا دے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، فطرت پر ہی انحصار کرنا، فطرت سے ہی اپنی تمام کی تمام ضروریات حاصل کرنا، ہر لحاظ سے فطرت پر توکل کرنا۔ ورنہ اگر اللہ کی خلق میں تبدیلی کی کوشش کی، اپنی مرضیاں، اپنی منمانیاں کرنے کی کوشش کی، یعنی جیسے اللہ نے نظام بنا دیا جس سے مخلوقات وجود میں آتی ہیں، اگر اس میں کوئی بھی رد و بدل کی، تبدیلی کی، تو پھر یہ جان لو کہ تبدیلی ہے ہی نہیں اللہ کی خلق کے لیے، یعنی اللہ کی خلق تبدیلی کی متحمل ہی نہیں ہے۔ تبدیلی کرنے سے اس میں بگاڑ پیدا ہوگا، اس میں فساد ہوگا، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، کوئی شے بھی سلامت نہیں رہے گی، ہر شے عیب دار ہو جائے گی۔ وہی اصل دین ہے، وہ دین جس پر قائم ہونا ہے، جس پر ڈٹنا ہے، جس کی موجودگی اللہ کے قانون کے عین مطابق، اس کے علاوہ کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے، خواہ اسے تم کچھ بھی نام دے لو، خواہ تم اسے اسلام کا نام دے لو۔ اور لیکن انسانوں کی اکثریت کو اس کا علم ہی نہیں، وہ یہ جانتی ہی نہیں، کیونکہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، جس وجہ سے انہیں یہ علم ہی نہیں کہ اصل دین فطرت ہے، فطرت پر قائم ہونا ہے، ہر طرف سے کٹ کر فطرت پر انحصار کرنا ہے، فطرت پر قائم ہونا ہے۔ وہ اس بات کو بھولے کے بھولے ہی ہیں جو ان کو بھلا دیا گیا تھا۔ ناظرین، فطرت کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے اور جن قوانین کے تحت تمام کی تمام مخلوقات کو خلق کر کے جس مقام پر رکھ دیا، جس مقام پر رکھ دیا، جس لائن پر لگا دیا، سب کی سب مخلوقات اسی پر قائم ہوتے ہوئے، اسی پر قائم رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں، جس سے تمام کی تمام مخلوقات کی نہ صرف تمام کی تمام ضروریات بھی پوری ہوں گی، وہ وجود میں آئیں گی، بلکہ سب کی سلامتی اور بقا بھی اسی سے مشروط ہوگی۔
بالکل اسی طرح انسان نے بھی خود کو انہی حدود کے اندر رکھنا تھا، انہی حدود کے اندر رکھنا ہے جن کا تعین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا، اسی لائن پر قائم ہونا ہے، اسی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے جس کے لیے اسے وجود میں لایا گیا، ہر لحاظ سے خود کو اسی کا محتاج بنانا ہے، یعنی فطرت کا محتاج بنانا ہے، خود سے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنا، اپنی تمام تر ضروریات اسی نظام سے حاصل کرنی ہے جو اللہ نے وضع کر دیا، یعنی تمام کی تمام مخلوقات اپنی اپنی لائن پر قائم رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گی تو انسان سمیت تمام کی تمام مخلوقات کی تمام تر ضروریات وجود میں آئیں گی۔ جیسے انسان کی تمام ضروریات جس میں سفر کے ذرائع ہیں، سفر کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسی نظام سے گدھے گھوڑے اونٹ وغیرہ خلق کیے، کھانے کے لیے فصلیں پھل سبزیاں وغیرہ خلق کی۔ ناظرین، جب تک کوئی خود کو فطرت پر قائم نہیں کر لیتا وہ دنیا و آخرت میں خسارے و ہلاکت کا شکار ہوگا، خواہ وہ دنیا میں کسی بھی لفظ سے پکارا یا جانا جاتا ہو، مسلمان، ہندو، یہودی، عیسائی یا کچھ بھی۔ یہ تمام کے تمام دائرے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے نہیں، اور انسانوں کے لگائے ہوئے داروں کی بنیاد پر اللہ اپنے فیصلے نہیں کرے گا۔ کوئی بھی انسان اپنی ذات میں اللہ کا چہیتا نہیں ہے، کوئی گروہ اللہ کا چہیتا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رنگ، نسل، کسی گروہ، کسی فرقے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اگر کسی قسم کی کوئی تقسیم ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہی، اور وہ ہے تقوی کی بنیاد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ اسلام کیا ہے، یعنی تم انسانوں سمیت تمام کی تمام مخلوقات کی سلامتی اسی میں ہے کہ اللہ نے جیسا اور جس مقصد کے لیے تمہیں خلق کیا بالکل ویسے ہی رہو، اسی مقصد کو پورا کرو، یعنی ہر طرف سے کٹ کر مکمل طور پر فطرت پر قائم ہو جاؤ۔ یہی اصل دین ہے، فطرت پر قائم ہونے سے ہی سلامتی ہے جسے اسلام کہا گیا۔ اگر کوئی فطرت پر قائم ہے، خواہ دنیا میں اسے لوگ ہندو، عیسائی، یہودی یا کسی بھی لفظ سے جانتے یا پکارتے ہوں، وہ اللہ کے قانون میں مومن ہے۔ اور جو فطرت پر قائم ہونے کی بجائے فطرت کے مقابلے پر مصنوعی اشیاء پر توکل کریں گے، جو مصنوعی اشیاء پر توکل کرتے ہیں، انہی مشینوں پر توکل کرتے ہیں، انہی مشینوں پر توکل کریں گے، وہ اپنے نام کے ساتھ خواہ کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی موٹا مسلم یا مومن کیوں نہ لکھوا لیں، وہ اللہ کے قانون میں بدترین مشرک ہیں۔ یہودی، عیسائی، ہندو، بدھ مت اور مسلم لفظ کی بنیاد پر قطعاً کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، فطرت کیا ہے گزشتہ ایک ساتھ میں بھی بہت ہی تفصیل کے ساتھ مختلف پہلوؤں سے بات کی جا چکی، اور ہم نے کوشش کی کہ مختصراً اور مزید الگ پہلو سے بھی یہاں بات کر دی جائے، تو وہ بھی ہم کر چکے تاکہ کسی کو کسی بھی قسم کا کوئی ابہام یا شک و شبہ نہ رہے۔ اب ناظرین آتے ہیں واپس اسی موضوع کی طرف کہ دجال کی آئین کے درمیان کافر کتب ہوگا جسے ہر مومن غور و فکر کر کے جان لے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ ناظرین، جو عقیدہ و نظریہ اس حوالے سے پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا، لوگوں کے اذہان میں راسخ کر دیا گیا، کچھ وقت کے لیے اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ چینی یا روسی زبان نہیں آتی، آپ چینی یا روسی زبان نہیں بول سکتے، اور کوئی آپ کے سامنے چینی یا روسی یا اس کے علاوہ ایسی زبان میں آپ کے سامنے کوئی لفظ لکھ کر لے آتا ہے جسے آپ نہیں سمجھ سکتے، جسے آپ نہیں جانتے، تو کیا آپ اس لفظ کو پڑھ پائیں گے، خواہ آپ کتنے ہی بڑے مومن کیوں نہ ہوں؟ اگر آپ کو چینی زبان نہیں آتی تو آپ کے سامنے چینی میں لکھا ہوا آپ کا اپنا نام تک نہیں پڑھ سکتے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے ماتھے پر کافر لکھ کر سامنے آ جائے، اور جو پڑھے لکھے نہیں محض مسلمان کہلوانے کی بنیاد پر وہ اسے پڑھ لیں گے، اور جو مسلمان کہلوانے والے نہیں، خواہ وہ کتنا ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، وہ نہیں پڑھ پائیں گے؟ کیا آج دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود نہیں جو مسلمان کی بجائے یہودی، عیسائی اور مختلف مذاہب کے کہلاتے ہیں، لیکن وہ عربی پر اس طرح عبور رکھتے ہیں کہ اس طرح کوئی عام مسلمان نہیں رکھتا، جن کو علم ہے اس لفظ کافر یا کفر کا؟ ناظرین، کسی بھی طرح اور کسی بھی لحاظ سے اس بات میں ایک رائے برابر بھی صداقت نہیں ہے جو آج تک پھیلا دی گئی اور لوگوں کے اذہان میں راسخ کر دی گئی۔ ہم اس وقت تک حق کو نہیں جان سکتے جب تک کہ ہم اپنی خواہشات کو ترک کر کے خالص اللہ کی غلامی اختیار نہ کریں۔
इस रवायत में जो बात की गई उसको उस वक्त तक जानना नामुमकिन है जब तक कि आपको अरबी की अहमियत और हैसियत का इल्म न हो जाए। अरबी दुनिया की बाकी जबानों की तरह महज बोलचाल, एक दूसरे को मुखातब करने या अशिया की पहचान के लिए अल्फाज के मजमूए का नाम हरगिज नहीं है। इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि दुनिया में हजारों नहीं बल्कि लाखों ज़बानें बोली जाती थी जिनमें अरबी को कोई खास हैसियत हासिल नहीं थी। अरबी से बड़ी बड़ी ज़बानें दुनिया में मौजूद थी। दुनिया में उस वक्त आलमी सतह पर लातीन का बोलबाला था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज इंग्लिश का है। तो इसके बावजूद कुरान को अरबी में ही क्यों उतारा गया, जबकि हम जानते हैं आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान अरबी नहीं है बल्कि इंग्लिश, चीनी, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच और स्पेनिश वगैरह हैं। तो क्यों ना इस बात का ख्याल रखते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को इनमें से किसी जबान में नाज़िल किया, या कम से कम बाकी जबानों में तराजम ही उतार दिए जाते। क्या अल्लाह को इस बात का इल्म ना था? और अगर अल्लाह को इस बात का इल्म था तो इल्म के बावजूद अल्लाह ने अगर तराजम ना उतारे तो क्या अल्लाह तराजम उतारने पर कादिर ना था? और अगर कादिर था, जो कि अल्लाह कादिर है, तो इसके बावजूद अल्लाह ने तराजम नहीं उतारे, तो क्या कभी हमने इस बात में गौर किया, इस बात पर गौर किया कि आखिर इसकी वजह क्या है? नाज़रीन, आज दुनिया में जिसे अरबी कहा जाता है उसका अरबी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। उसकी हैसियत और हकीकत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बाजार में असल के मुकाबले पर उसी रंगो रूप में कोई नकल आ जाए। और यही वजह है कि अरब घरानों में पैदा होने वाले, खुद को अरबी पर महारत रखने वाले बड़े बड़े अरबदान होने के दावेदार भी कुरान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के सामने बेबस नजर आते हैं। नाज़रीन, अब आते हैं इस रवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की हकीकत की तरफ। हम उस वक्त तक रवायत के इस हिस्से को नहीं समझ सकते जब तक हम इसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को ना जान लें, जैसे कि लफ्ज कुतब, इकरा और मोमिन। सबसे पहले हम आते हैं लफ्ज कुतब की तरफ। इसी से किताब बना है। नाज़रीन, असल और बुनियादी मसला यह है कि हर कोई अपना अपना दायरा लगाकर उसी दायरे को कुल तस्वर किए हुए है। अल्लाह क्या है, हर किसी के नजदीक अल्लाह के बारे में अलग अलग नजरिया व अकीदा है, अलग अलग तस्वर है। अगर कोई अल्लाह के बारे में किसी दायरे वालों के अकीदे और नजरिए का इनकार करता है तो उस दायरे में कैद लोग उनके इस नजरिए और अकीदे के इनकार को अल्लाह की जात का इनकार करार देते हैं। हालांकि हकीकत तो ये होती है कि इनकार अल्लाह का नहीं बल्कि अल्लाह के बारे में उनके खुद साख्ता नजरिए और अकीदे का होता है। और वो लोग अपने अकीदे के इनकार को अल्लाह का इनकार करार देते हैं, गोया कि अल्लाह उनके अकीदे का नाम है। और हर एक के लिए लाजिम है कि उनके अकीदे को अपनाए। उससे बाहर अगर निकलेगा तो वो अकीदे से बाहर निकलना नहीं, अकीदे का इनकार नहीं, अकीदे का रद्द नहीं, बल्कि अल्लाह का इनकार होगा। सादा और आसान बात तो ये है कि उन लोगों का कहना यह है कि जो हमारी अकल में है, जो हमारी अकल में आए वही हक है, वही कुल है। जो हमारी अकल से बाहर है, जो हमारी अकल में नहीं आता, उसका कोई वजूद ही नहीं। और बाकियों पर यह बात लाजिम है कि वो हमारी सोचों, हमारी फिक्रों के पाबंद हो जाएं, पाबंद बने। वो हमारी सोचों फिक्रों के पाबंद हैं, वो भी उन्हीं की तरह उसी में कैद हो जाएं। नाज़रीन, इसी वजह से आज हर किसी के ज़हन में ये बात डालने की पूरी कोशिश की गई कि दज्जाल एक शख्स होगा और उसके माथे पे अरबी रस्मुल खत में काफिर या कुफर लिखा होगा, जिसे हर वो शख्स पढ़ लेगा जो खुद को मुसलमान कहलवाने वाला है, ख्वाह वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। और इसी वजह से अरबी के अल्फाज को अपनी अपनी अकल के मुताबिक डालकर ऐसे ऐसे अकायद को परवान चढ़ाया गया कि जिससे अक्सरियत गुमराही की घाटियों में चली गई। नाज़रीन, लफ्ज कुतब, इसके मानी क्या है? इसका सबसे जामे तरीन मानी यह है कि इल्म का किसी भी शक्ल सूरत में इस तरह वजूद होना कि उससे वहां से हासिल किया जा सके। मसलन जब आप किसी शय को देखते हैं तो उसमें गौर व फिक्र करने से आपके पास इल्म आता है। वो इल्म आपके पास आने से पहले जिस सूरत में मौजूद था वो हालत, वो सूरत कुतब होना कहलाती है, कुतब कहलाती है। और जहां या जिसमें वो इल्म था, इल्म कुतब था, यानी उस सूरत में मौजूद था, वो शय किताब कहलाती है। ऐसे ही नाज़रीन, आप देखते हैं कि एक मशीन आपके सामने मौजूद है। वो मशीन ना सिर्फ एक वजूद है, एक खलक है, बल्कि वो ऐसा इल्म भी है जो कि कुतब है।
اب اگر آپ اس مشین میں غور کریں گے یعنی اس کی گہرائیوں میں جائیں گے تو جو علم اس میں کتب ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح ناظرین ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں آپ نے ایک بڑا سا گھر خریدا جو کہ خالی ہے، بالکل خالی۔ آپ گھر کا سامان لے کر آئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ اب آپ کیا کریں گے تو جواب یہ ملے گا کہ گھر میں سامان جوڑنا ہے۔ اور اگر پھر یہ سوال کیا جائے کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ سامان جوڑنا ہے تو پھر جواب آئے گا کہ ظاہر ہے جب گھر نیا خریدا ہے تو رہنے کے لیے خریدا ہے، اور اس وقت تک کیسے گھر میں رہ سکتے ہیں جب تک کہ گھر میں سامان ہی نہ ہو۔ سامان لائے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت سامان کو ہی جوڑا جائے گا۔ ناظرین یہ علم آپ سے پہلے کہاں تھا؟ ذرا غور کریں کہ اس وقت گھر میں سامان جوڑا جائے گا۔ ناظرین اسی طرح اگر آپ گھر میں سامان جوڑ رہے ہوں اور اچانک گھر میں آگ لگ جائے تو کیا آپ سامان کو ہی جوڑیں گے یا پھر پہلے آگ بجھائیں گے؟ تو پھر جواب یہ ہوگا کہ ظاہر ہے پہلے آگ بجھائیں گے ورنہ سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تو ناظرین پھر وہی سوال کہ غور کریں، آپ نے کہا کہ پہلے آگ بجھائیں گے ورنہ سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا، تو یہ علم آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ جہاں وہ علم آپ کے پاس آنے سے پہلے موجود تھا اس حالت کو اسے کتب ہونا کہتے ہیں۔ آگ کیا ہے؟ اس کا علم صرف آگ ہی میں کتب ہے۔ آپ اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کہ آپ آگ کو اقرا نہیں کر لیتے، یعنی اس میں غور کر کے یہ نہیں جان لیتے کہ آگ میں کیا علم موجود ہے۔ جیسے ایک بچہ جو آگ سے ناشنا ہوتا ہے وہ پہلی بار جب آگ کے قریب جائے گا تو اس سے نہیں علم کہ آگ کیا ہے، وہ بغیر کسی خوف و خطر کے آگ کو چھو لے گا، لیکن اس کے بعد آئندہ وہ آگ کے قریب بھی نہیں جائے گا کیونکہ اس سے علم ہو گیا کہ آگ جلاتی ہے جس سے جلنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ناظرین وہ علم جو پہلے اس بچے کے پاس نہیں تھا اس کے پاس آنے سے پہلے وہ علم کہاں تھا؟ اس حالت کو اسے کتب کہتے ہیں۔ ہم موجودہ دور کی اشیاء ہی کی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ناظرین جب آپ اپنے کمپیوٹر یا موبائل میں کچھ لکھتے ہیں یعنی کتب کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ وہ قلم اور سیاہی سے کتب کر رہے ہوتے ہیں؟ اور کیا وہ کاغذ کے اوراق پر کتب ہو رہا ہوتا ہے اور پھر کسی ایسی کتاب کی شکل میں محفوظ ہوتا ہے جسے آپ کتاب کہتے ہیں یعنی کاغذات کے اوراق؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ تو کمپیوٹر کے اس حصے میں کتب ہو رہا ہوتا ہے جسے آپ ہارڈ ڈسک کا نام دیتے ہیں۔ جس میں علم کتب ہو وہ عربی میں کتاب کہلاتی ہے۔ آپ جب اپنے کمپیوٹر میں کچھ کتب کرتے ہیں تو وہ کہاں پر کتب ہوتا ہے، کہاں پر جا کر محفوظ ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اسے آپ ہارڈ ڈسک کا نام دیتے ہیں، لیکن عربی میں اسے ہارڈ ڈسک نہیں بلکہ کتاب کہا جائے گا۔ عربی میں اسے کتاب کہتے ہیں۔ اب ناظرین اگر وہ کتاب جس میں علم کتب ہوا وہ آپ کے سامنے لائی جائے یعنی وہ ہارڈ ڈسک آپ کے سامنے لا کر رکھی جائے تو کیا آپ اسے اقرا کر لیں گے یعنی پڑھ لیں گے؟ آپ یہ جان لیں گے کہ اس میں کون سا علم موجود ہے، کون سا علم اس میں کتب ہے جسے آپ ہارڈ ڈسک کہتے ہیں؟ اس میں کیا علم کتب ہے؟ نہیں نا، کیونکہ آپ میں یہ جاننے کی صلاحیت ہی نہیں کہ اس میں کیا کتب ہے۔ اس میں جو کتب ہے اسے جاننے کی صلاحیت کمپیوٹر میں ہے۔ ناظرین یہ ہے کتب کا معنی اور کتاب کیا ہے یہ بھی ہم پر واضح ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں اس کائنات کو، زمین و آسمانوں کو کتاب کہا اور ان میں موجود تمام کی تمام مخلوقات کو اس کتاب کی آیات کہا۔ جب آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کتب کیا ہے اور کتاب کسے کہتے ہیں تو پھر آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اس کائنات کو اللہ نے کتاب کیوں کہا۔ اللہ نے جس علم سے اس کائنات کو خلق کیا، تمام کی تمام مخلوقات کو خلق کیا، جیسے نظام چلا رہے ہیں وہ سب کا سب علم انہی مخلوقات میں انہی کے اندر موجود ہے جسے عربی میں کتب ہونا کہا جاتا ہے۔ ناظرین جب علم کتب ہوتا ہے تو اس کتب علم کو غور و فکر کر کے جس میں وہ علم کتب ہے اس کی گہرائی میں جا کر اس علم کے حصول کو عربی میں اقرا کہتے ہیں۔ گھر میں سامان جوڑنے کے دوران آگ لگ گئی تو پہلے آگ بجھائیں گے، حالانکہ کسی نے بھی آپ کو نہیں کہا بلکہ آپ نے خود جان لیا۔ جس طرح جان لیا اسے عربی میں اقرا کہتے ہیں، یعنی آپ نے آگ کو دیکھا، آپ کو علم ہے کہ آگ اگر نہ بجھائی گئی تو یہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گی، یہ ہے یقرا یا اقرا۔
नाज़रीन, अब आते हैं लफ्ज मोमिन की तरफ। कुरान में मुतअद्दिद आयात में ना सिर्फ लफ्ज मोमिन देखा होगा आपने, बल्कि एक और लफ्ज आमानु भी देखा और पढ़ा। आमानु कहते हैं कि जब आपको कोई बात कही जाए, कोई हुक्म दिया जाए या कुछ भी कहा जाए तो उसकी बात को तस्लीम कर लेना, यानी उस बात को मान लेना। और मोमिन कहते हैं जो उस बात को मानकर, यानी आपसे कही हुई बात को मानकर उस पर अमल करना। यहीं पर आप मोमिन और मुस्लिम में फर्क भी जान सकते हैं। मोमिन तो आप पर वाज़ेह हो गया कि जो भी हुक्म दिया जाए उसे मानकर उस पर अमल करना, और मुस्लिम कहते हैं जो हुक्म दिया गया, जो बात कही गई, उसके आगे सरेंडर कर देना, उस पर अमल करना। नाज़रीन, बज़ाहिर मोमिन और मुस्लिम में एक ही मानी नजर आता है, लेकिन एक छोटा सा फर्क इन दोनों अल्फाज में जमीन व आसमान के फासले पैदा कर देता है। आपको नहीं इल्म कि कौन सा शख्स है जो खुद दिल से बात को तस्लीम करके अमल कर रहा है, या फिर कौन है जो किसी मजबूरी, किसी दबाव, किसी लालच, किसी खौफ या डर के तहत सरेंडर किए हुए है, मजबूरन बात मानकर अमल कर रहा है। जो बगैर किसी खौफ, दबाव, लालच और डर वगैरह के बात को दिल से तस्लीम करके अमल करता है, वो मोमिन कहलाता है। चूंकि ये अंदरूनी कैफियत है तो इंसान ये फैसला नहीं कर सकता कि कौन दिल से तस्लीम करके अमल कर रहा है और कौन मजबूरन तस्लीम करके अमल कर रहा है। जब तक कि रासिख इल्म ना आ जाए तो तब तक वो मुस्लिम ही है, यानी सरेंडर किए हुए हैं, बात को मानकर अमल कर रहे हैं। किसी ने दिल से तस्लीम किया या मजबूरन, ये फैसला इंसान का नहीं बल्कि उसका फैसला अल्लाह करेगा। इंसान जाहिर का मुकल्लफ है तो जाहिर की बुनियाद पर फैसला करने की सलाहियत रखता है, ना कि जिसका वो मुकल्लफ ही नहीं, जो उसकी पहुंच से बाहर है, उस पर वो फैसला करने की सलाहियत रखता हो। नाज़रीन, दज्जाल की आइन के दरमियान कुतब होगा कुफर, हर मोमिन पहचान लेगा उसे। दज्जाल की आइन क्या है ये हम गुज़श्ता एक साथ में तफसील के साथ जान चुके, जो कि तमाम के तमाम देखने के आलात हैं, जिन्हें कैमरों समेत देखने के मुख्तलिफ आलात का नाम दिया जाता है। नाज़रीन, इन आलात से जो कुछ भी आज आपके सामने लाया जाता है, आपको दावत दी जाती है, वो सारे का सारा अल्लाह के साथ कुफर है। कुफर कहते हैं इनकार करने को। मसलन जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर तरफ से कट कर मुकम्मल तौर पर यक रुख होकर फितरत पर कायम हो जाओ, तो देखें कि जो दज्जाल के देखने के आलात के जरिए आपके सामने लाया जाता है वो फितरत है या फिर फितरत के मुकाबले में उसकी जिद, फितरत का कुफर, अल्लाह के हुक्म का इनकार। नाज़रीन, मोमिन कैसे दज्जाल में कुतब कुफर को पढ़ लेगा, कैसे पहचान लेगा? ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। अगर आप मोमिन हैं, यानी आप अल्लाह की इताअत करते हैं, अल्लाह ने जो भी हुक्म दिया, जो भी बात कही, उसे दिल से तस्लीम करके उस पर अमल करते हैं, तो दज्जाल में कुतब कुफर यानी अल्लाह की हिदायत, अल्लाह के अहकामात के इनकार को बिल्कुल वाज़ेह पहचान सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है उसके पहचानने में। और दूसरी बात यह कि दज्जाल की आइन के दरमियान यानी माथे पर काफिर कुतब होगा। नाज़रीन, माथा पूरे वजूद में सबसे वाज़ेह तरीन मकाम को कहते हैं, जिसे हर कोई देख सकता है। दज्जाल में कुतब कुफर जिसकी वजह से यानी उसको अपना रब बनाने वाला काफिर होगा, अल्लाह के अहकामात का इनकारी होगा, वो इतना वाज़ेह होगा, दज्जाल का कुफर इतना वाज़ेह होगा कि हर किसी को नजर आ रहा होगा, लेकिन इकरा वही कर सकेगा, यानी उस कुफर को वही पहचान सकेगा, उसका उसे ही इल्म होगा जो मोमिन होगा, यानी जो दुनिया में जिंदगी इस तरह गुजारेगा कि जैसे अल्लाह ने उससे हुक्म दिया, अल्लाह के अहकामात को दिल से तस्लीम करके उनके ऊपर अमल करने वाला होगा। आज दज्जाल में कुतब कुफर इतना वाज़ेह है कि जैसे जिस्म में सबसे वाज़ेह तरीन मकाम माथा होता है, कि जिस्म के किसी और हिस्से पर कुछ लिखा हो तो सबको नजर नहीं आ सकता, मगर माथे पर कुछ भी लिखा हो या कोई निशान लगा हो तो हर किसी को नजर आ रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह दज्जाल में कुतब कुफर भी इतना ही वाज़ेह है। अल्लाह ने अपने रिज़्क से हलाल तय्यब का हुक्म दिया, मगर आज अल्लाह के इस हुक्म का इनकार अमलन हर तरफ वाज़ेह नजर आ रहा है। अल्लाह के मुकाबले पर इन्हीं मशीनों, इन्हीं इजादात से वजूद में आने वाला गैरुल्लाह का रिज़्क, जो कि न सिर्फ अल्लाह के अलावा औरों का है बल्कि हराम है, खबीस है, जो दड़ा दड़ खाया जा रहा है, जिसकी हर तरफ बरमार है,
ہر طرف وہی نظر آ رہا ہے۔ یعنی آج جو کچھ بھی آپ کو ہر طرف نظر آتا ہے، وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا کسی بھی قسم کے استعمال کی اشیاء، آپ کی ضروریات کا سامان، کیا وہ فطرت ہے یا پھر اس کے مقابلے پر اس کی نقل؟ اللہ نے تو حکم دیا کہ فطرت پر قائم ہو جاؤ، اسی کو دین اسلام کہا، تو کیا آج اسلام کے دعوے داروں میں سے کوئی ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ فطرت پر قائم ہے؟ جب کوئی بھی فطرت پر قائم نہیں تو یہ دین اسلام ہرگز نہیں، یہ وہ دین نہیں ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کہا، جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، جس کے علاوہ دوسرا کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں دین اسلام ہر طرف سے کٹ کر یک رخ ہو کر فطرت پر قائم ہونا ہے، اور آپ اس کے برعکس جسے جی چاہے اسلام کا نہ دیں، وہ آپ صرف اور صرف خود کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے۔ ناظرین، اس بات کو تسلیم کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے، کیونکہ خود کو غلط کہنا اور آج تک جو کرتے رہے اس سب کو غلط کہنا ظاہر ہے اتنا آسان نہیں، لیکن مشکل بھی نہیں ہے اگر اللہ کی غلامی کرنا مقصود ہو۔ اگر خود کو بڑا بنائیں گے، تکبر کریں گے، تو ابلیس کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے جو آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ جب اس پر اس کا غلط ہونا واضح کیا گیا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی مان کر اپنی اصلاح کرتا اور فلاح پا جاتا، فلاح کا سودا کرتا، بلکہ وہ اکڑ گیا کہ اس نے جو پہلے کیا وہ کیوں غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ بالکل صحیح تھا۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ناظرین، کیا دجال میں کفر ہر طرف کھلم کھلا واضح نہیں ہے؟ بالکل واضح ہے۔ اللہ نے فطرت پر قائم ہونے کا حکم دیا تو اللہ کے اس حکم کا کفر آپ کو ہر طرف نظر آئے گا۔ آپ نے پیاس بجھانی ہے تو اللہ کے حکم کا انکار فطرت کی بجائے اس کی ضد طرح طرح کے خبیث حرام مشروبات کھانا ہے تو اللہ کے حکم کا کفر طرح طرح کی مصنوعی اور فطرت میں مداخلت کر کے، اللہ کی مخلوقات میں مداخلت کر کے، چھیڑ چھاڑ کر کے، ان میں ملاوٹ کر کے خبیث حرام خوراک ہیں۔ ناظرین، سواری کے ذرائع جو آپ استعمال کرتے ہیں، کیا وہ اللہ کے حکم کے عین مطابق فطرتی ذرائع ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا؟ گدے، گھوڑے، اونٹ، خچر، یا پھر فطرت کی ضد مصنوعی ذرائع؟ آپ کی جتنی بھی ضروریات ہیں، کوئی ایک بھی شے ایسی نہیں کہ جو فطرت ہو، بالکل سب کا سب مصنوعی، فطرت کی ضد، فطرت میں مداخلت کر کے تبدیل شدہ۔ اپنے کچن میں موجود ایک ایک شے کو دیکھیں، اپنے گھر کی تمام اشیاء کو دیکھیں، اپنے گھر کے در و دیوار کو دیکھیں، ان پر موجود رنگ، کیا وہ فطرت ہے؟ ناظرین، ذرا غور تو کریں۔ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے نزدیک میں ایک پاگل سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوں گا، کیونکہ اس پیغام کو سننے اور دیکھنے والوں کی اکثریت دل میں اور اپنے ساتھ بیٹھے دوستوں، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور ایک دوسرے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص پاگل ہے، اور طرح طرح کی گالیوں اور حقیر ترین الفاظ و القابات سے نواز رہے ہوں گے، اور اس کے علاوہ ہر طرح کا رد عمل سامنے آئے گا جس کا وہ اظہار کرنے پر قادر ہے، جس کا وہ اظہار کرنے پر مجبور ہے۔ لیکن ایسے تمام کے تمام انسانوں کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ طوفان کو دیکھ کر ریت میں سر دنسا لینے سے طوفان ٹل نہیں جاتا۔ آپ کے اس رد عمل سے حق پر کوئی آنچ نہیں آنے والی۔ آج ان باتوں کا انکار کرنا، ان سے منہ موڑنا بہت آسان ہے، کیونکہ دنیا کی رنگینیاں جو سامنے ہیں، مگر یہ رنگینیاں ایسا دجل ہیں، ایسا دھوکہ ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان رنگینیوں کی آڑ میں ایک ایسا عذاب آپ کے سر پر آ چکا ہے کہ وقت کے فیصلہ سنانے کی دیر ہے، اور وقت بھی اپنا فیصلہ سنانے کو ہے۔ وقت اپنا فیصلہ سنانے کو بے چین ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ جب وقت اپنا فیصلہ سناتا ہے تو وقت کا فیصلہ ماننا مجبوری بن جاتا ہے، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، واپس موضوع کی طرف پلٹتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کس طرح ہوگا تمہارے ساتھ، کیا حالت ہوگی تمہاری جب تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا ایک ایسے عبد یعنی اللہ کے غلام سے جس میں پھیلاؤ ہے، یعنی پھیلا ہوا ہے، تحقیق مسخر کی گئی اس کے لیے انہار الارض،
یعنی جیسے انسان کے جسم میں خون کی شریانیں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح زمین میں ایسی شریانیں ہیں جن میں زمین کا خون گردش کرتا ہے، انہیں انہار الارض کہا جاتا ہے، اور اس کے یعنی زمین کے ثمرات مسخر کیے گئے اس کے لیے۔ پس جس نے اس کی اتباع کی یعنی اس کے پیچھے پڑا، اس کو کھایا اور اس کا کفر کیا، یعنی اللہ نے جس مقصد کے لیے اپنے اس عبد کو خلق کیا، اسے جس مقام پر رکھا، جس لائن پر لگا دیا تاکہ اس مقام پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، جس سے زمین کا توازن برقرار رہے گا، زمین میں فساد نہیں ہوگا، زمین فساد سے پاک رہے گی، ہر شے ٹھیک رہے گی، اللہ کا قائم کردہ توازن برقرار رہے گا، اس بات کا انکار ہوگا۔ اس کے پیچھے پڑنا اور اس کا کھانا، اس کا اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، اور جو اس کے پیچھے نہ پڑا اسے نہ کھایا اور اس کا عذاب ہوگا، یعنی جو اس کے پیچھے نہیں پڑے گا، اسے اختیار نہیں کرے گا، اسے نہیں کھائے گا، تو گویا کہ وہ اس کے لیے اس کی سزا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں اس وقت حالت ہی ایسی ہوگی، وہ اتنی بڑی اتنی سخت آزمائش ہوگی کہ اس کے بغیر، اس کے پیچھے پڑے بغیر، اس سے بنی ہوئی اشیاء سے کھائے بغیر دنیا میں زندہ رہنا انتہائی مشکل ہوگا، بہت بڑی ایک عظیم آزمائش ہوگی۔ اس میں کچھ شک نہیں، اللہ جو ان سب سے اوپر ہے، اس یوم یعنی اس مدت میں اس کے ساتھ اس سے مومنین کی حفاظت کرے گا جس کے ساتھ ملائکہ کی حفاظت کرتا ہے تسبیح سے، یعنی جیسے ہی ملائکہ کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ فوراً اسی وقت ویسے ہی عمل کرتے ہیں جیسے کرنے کا ان کو حکم دیا گیا۔ تو اس یوم جو انسان ایمان لانے کے بعد یعنی اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہوئے ان پر عمل کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے ملائکہ کرتے ہیں، وہ اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس میں کچھ شک نہیں، درمیان اس کی عین کے یعنی ماتھے پر کافر، یعنی کفر اتنا واضح ہوگا جیسے انسانی جسم میں آنکھوں کے درمیان کا حصہ ماتھا واضح ہوتا ہے، پہچان لیں گے اسے تمام مومن، خواہ وہ کتب کرنا جاننے والے ہوں یا پھر کتب کرنا نہ جاننے والے۔ ناظرین، آج ہم غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ وہ کون سا اللہ کا عبد ہے، اللہ کا غلام ہے، جس میں نہ صرف پھیلاؤ ہے، وہ پھیلا ہوا ہے، بلکہ اس سے زمین کی نہریں یعنی زمین کی شریانیں مسخر کی گئیں، پھر اسی سے زمین اپنے ثمرات نکالتی ہے، اپنے پھل نکالتی ہے، سبزیاں نکالتی ہے، فصلیں نکالتی ہے۔ یہ جو زمین کے اوپر حیات نظر آتی ہے، طرح طرح کا سبزہ نظر آتا ہے، ہمیں درخت پھل پھول نظر آتے ہیں، یہ سب کچھ اسی سے نکالتی ہے۔ ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں پیچھے تفصیل کے ساتھ یہ بات گزر چکا کہ خام تیل، اللہ کا وہ عبد، اللہ کا غلام، جیسا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کی تمام مخلوقات کو اپنے عباد کہا، اپنے غلام کہا۔ اس کائنات کی تمام مخلوقات اللہ کی عبد ہیں سوائے نافرمان یعنی سرکش جنوں انسانوں کے۔ تو وہ اللہ کا عبد زمین کے اندر جسے آج ہم خام تیل کہتے ہیں، اسی سے زمین کی شریانیں، ارض کی شریانیں مسخر ہیں۔ جیسے ناظرین غور کریں کہ انسان کے جسم میں جو اس کی شریانیں ہیں، جو نالیاں ہیں، پائپ لائنیں ہیں، کس کی ان تک پہنچ ہے، کس کے لیے ان پائپ لائنوں کو مسخر کیا گیا، یعنی وہ کون سی مخلوق ہے، وہ کون سی شے ہے جو ان پائپ لائنوں میں جاتی ہے، جس کی وہاں تک رسائی ہے، وہ خون ہے۔ خون ان پائپ لائنوں میں دوڑتا ہے، خون کے لیے ان انہار کو مسخر کیا گیا۔ انسان کے جسم میں جو شریانیں ہیں وہ خون کے لیے مسخر کی گئیں۔ تو بالکل اسی طرح ناظرین جو زمین کی شریانیں ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انسان کے جسم میں شریانیں ہیں، نالیاں ہیں، بالکل اسی طرح جو زمین کے اندر پائپ لائنیں ہیں، زمین کی شریانیں ہیں، وہ کس کے لیے مسخر کی گئیں؟ وہ کون سی شے ہے، وہ کون سا اللہ کا عبد ہے کہ جس کی ان تک رسائی ہے، ان تک پہنچ ہے؟ وہ خام تیل ہے،
वो बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके जिस्म में आपका खून है, बिल्कुल इसी तरह जमीन में जमीन का खून। फिर नाज़रीन गौर करें कि वो कौन सी शय है जिससे जमीन अपने फल फूल निकालती है, जमीन अपनी निबातात निकालती है। जमीन के ऊपर जो आप सब्जा देखते हैं, जो हयात देखते हैं, वो अपने अंदर से बाहर निकालती है। वो कौन सी शय है? वो यही खाम तेल। नाज़रीन, कभी आपने गौर किया कि आपके जिस्म पर बाल जो कि नायलून है, आपके जिस्म पर नाखून जो कि प्लास्टिक है, आपके जिस्म में हड्डियां, आपके दांत, ये सब कुछ कहां से आ गया? क्या कभी आपने गौर फिक्र किया? ये सब कुछ जो आप खाते हैं उससे बना, और जो आप खाते हैं वो कहां से आया? वो सब का सब जमीन ने उगाया, जमीन ने निकाला। इसका मतलब कि आपके जिस्म में जो तेल है, जो चर्बी है, जो नायलून है, जो प्लास्टिक है, जो लोहा है, जो तांबा है, इस तरह जितने भी जमीन के अनासर हैं, जितने भी अनासर हैं, वो सारे के सारे जमीन के अंदर से बाहर निकले, और वो अल्लाह ने जमीन के अंदर जहीरा किए हुए हैं, जमीन के अंदर रखे हुए हैं, जो जमीन के अंग अंग में उसकी शरियानों में दौड़ते हैं। जैसे इंसान के जिस्म में उसकी शरियानों में खून दौड़ता है, उसी से जमीन अपने खजाने बाहर निकालती है, अपनी ये जो निबातात हैं ये बाहर निकालती है। वो क्या है? वो खाम तेल है। और नाज़रीन, इसी खाम तेल को इंसान ने बराह रास्त जब निकाला, इसी खाम तेल से सब का सब वजूद में आ रहा है। इसी खाम तेल से रंग वजूद में आते हैं, इसी खाम तेल से मुख्तलिफ तेल और ईंधन वजूद में आते हैं, इसी खाम तेल से आगो बारूद बन रहा है, इसी खाम तेल से प्लास्टिक, नायलून, इसी खाम तेल से कपड़ा, इसी खाम तेल से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त दुनिया में शायद ही कोई ऐसी शय हो जिसमें इस खाम तेल का कोई किरदार न हो। इस वक्त शायद ही कोई ऐसी शय हो कि जो खाम तेल के बगैर इंसान उसे वजूद में ला सके। तो नाज़रीन, आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो उसके पीछे पड़ा, जिसने उससे खाया, बस उसने उसका कुफर किया, अल्लाह के अब्द का कुफर किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात को कैसे खलक किया? इस कायनात में तमाम की तमाम मखलूकात वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हमारे जिस्म में मुख्तलिफ अज़ा है। जब हर उज़्व अपने अपने मकाम पर रहते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा तो जिस्म में तवाज़ुन बरकरार रहेगा। वरना अगर कोई एक उज़्व भी अपनी जिम्मेदारी तर्क करता है या उसको उसके मकाम से हटा दिया जाए तो जिस्म में कायम तवाज़ुन बिगड़ जाएगा, जिसे आप बीमारियों का नाम देते हैं। उस बिगाड़ को खत्म ना किया जाए, दूर ना किया जाए, तो फिर जिस्म तबाही से दो चार होगा, अपनी अजल से दो चार होगा, जिसे आप मौत कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस कायनात में जितनी भी मखलूकात हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक वजूद में मुख्तलिफ अज़ा होते हैं। वो तमाम की तमाम मखलूकात जब तक अपने अपने मकाम पर रहते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगी तब तक इस कायनात का तवाज़ुन बरकरार रहेगा। अगर कोई एक शय भी अपने मकाम से हटती है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करती, तो जमीन और आसमान में, इस कायनात में फसाद हो जाएगा, सब कुछ दरहम बरहम हो जाएगा। तो जो उसके पीछे पड़ेंगे, उससे खाएंगे, उससे इख्तियार करेंगे, जो उसकी इत्बा करेंगे, उसके पीछे पड़ेंगे, तो वो इस बात का कुफर करेंगे कि अल्लाह ने उसे किसी ना किसी मकसद के लिए खलक किया था, कि इसको अगर हम छेड़ेंगे तो कायनात में फसाद होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो इनकार कर देंगे इस बात का कि कोई फसाद नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, हमारी मर्जी, हम जैसे जी चाहे इस्तेमाल करें, कुछ भी नहीं होगा। और फिर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो उसके पीछे ना पड़ा, जिसने खुद को बचा लिया, जिसने उसे ना खाया, और उसका अजाब होगा, यानी उसकी सजा होगी। मतलब ये कि नाज़रीन, आज जब आप गौर करें तो पूरी दुनिया में फितरत के मुकाबले पर नकल दना रही है, जिसको रसूलुल्लाह ने दज्जाल कहा। तो ऐसे में आप गौर करें कि अगर इसके बगैर, इसके पीछे पड़े बगैर आप दुनिया में जिंदगी गुजारना चाहें तो क्या वो आसान है? जरा गौर तो करें। अगर आप अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए इस वक्त फितरत पर इन्हिसार करते हैं तो क्या हालत होगी, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी क्या हालत होगी, क्या होगा तुम्हारे साथ
جب تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا ایک عبد کے ساتھ، ایک عبد سے۔ تو ناظرین، آج ہم اللہ کے اس کو غلام کو اگر اس کے پیچھے نہ پڑیں، اگر اس سے بننے والی اشیاء سے اپنی ضروریات پوری نہ کریں، تو غور کریں ہماری حالت کیا ہوگی۔ جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ سب چھوڑ دیں تو کہاں جائیں، کیا کریں، تو جان لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو کہا تھا کہ تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تمہیں اس کے ساتھ آزمائش میں ڈالا جائے گا۔